السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں نصر اللہ گڈانی۔ ملک کے مالکوں نے اپنے ایجنٹ، نااہل، کرپٹ اور ظالم سندھ کے نگران حکمران مقرر کیے ہیں۔ انہوں نے ایس پی گھوٹکی، انور کھیتران جیسے نااہل، ظالم، سماج دشمن ایس ایس پیز تعینات کیے ہیں۔ گھوٹکی ڈسٹرکٹ میں آج بہت بڑے واقعے ہوئے ہیں۔ آج صبح میرپور ماتھیلو تھانے کی حد ہے، گاؤں مسکان ساوند، وہاں پر سندرانی برادری کے مسلح افراد نے، حیوانوں نے حملہ کر کے 6 افراد کو قتل اور 3 کو زخمی کیا ہے۔ ان 6 افراد قتل ہوئے، 6 افراد میں 3 افراد مہمان ہیں، وہ ملک برادری کے ہیں، کند کوٹ کے ہیں۔ اس سے پہلے کل ساوند برادری کے مسلح حیوانوں نے قادرپور شہر میں حملہ کر کے ایک نوجوان کو، سندرانی برادری کے نوجوان کو قتل کیا تھا۔ کل جان محمد سندرانی جو بینک میں افسر تھا، اس کے بدلے میں، اس کے جواب میں آج میرپور ماتھیلو کے قریب یہ حملہ ہوا ہے۔ ساوند برادری کے گاؤں کے اوپر صبح کے ٹائم حملہ ہوا ہے، جس میں 6 افراد کو قتل کیا گیا ہے، 3 زخمی ہیں۔ ان 6 افراد قتل ہوئے 6 افراد میں امیر علی ساوند ہے، عبد الرحمان ساوند ہے، فیض محمد ساوند ہے، نصیب اللہ ملک ہے، کندکوٹ کا ہے، شیر علی ملک سمیت ٹوٹل 6 افراد قتل ہیں، 3 زخمی ہیں۔ اس سے پہلے رات دیر گزشتہ شب، ابھی ٹائم کا کچھ پتہ نہیں، کو 3 طالب علم تھے جو میرپور ماتھیلو میں یہاں کالج میں پڑھتے ہیں، ان کو اغوا کیا گیا ہے۔ سرحد پولیس تھانے کے حد کوئی گاؤں ہے دین محمد ملن کے پاس، ان کی بائک ملی ہے، 3 نوجوان اغوا کیے گئے ہیں، جس میں 18 سالہ عبد القدیر ملن ہے۔ یہ تینوں گاؤں ساون ملن کے رہائشی ہیں۔ ادریس ملن ہے، وہ بھی 17-18 سال کا ہے۔ اس کے علاوہ آصف ملن ہے، جس کی ایج 24 سال ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ سندھ گورنمنٹ یا ملک کے مالک سندھ میں امن نہیں چاہتے، بدامنی چاہتے ہیں۔ ہم عام لوگوں کو انسان تک نہیں سمجھا جا رہا۔ انہوں نے جو نگران حکمران ہیں، جیسے ہوم منسٹر ہے ریٹائر بریگیڈیئر حارث نواز، سارا سندھ گورنمنٹ کا سسٹم وہی چلا رہا ہے۔ اس نے پیسے لے کر نااہل لوگ تعینات کیے ہیں، جیسے ایس ایس پی گھوٹکی ہے، انور کھیتران، جس کی حیثیت ایک چوکی انچارج جتنی بھی نہیں ہے۔ اگر سندھ گورنمنٹ چاہتا اور ایس ایس پی گھوٹکی چاہتا تو 1 منٹ میں امن ہونا ممکن ہے۔ اگر یہ قبائلی تکرار میں ملوث وڈیرے، یہ جعلی سردار گرفتار کیے جائیں اور قاتلوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے تو یہ قبائلی جھگڑے آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں، مگر یہ خود بدامنی کر رہے ہیں۔ خود بدامنی کا یہ مقصد ہے کہ آپ نے ابھی تک، جیسے یہ گھوٹا اور بھیری تکرار میں جو قاتل ہیں، ان میں سے کوئی قاتل گرفتار نہیں ہے، یا دوسرے جو قبائلی تکرار ہیں ان کے کوئی ملزمان گرفتار نہیں ہیں، یا ساون سندرانی تکرار کے ملزمان گرفتار نہیں ہیں۔ ساون سندرانی تکرار 1 سال پہلے جنوری میں کندکوٹ میں شروع ہوا، کاروکاری کے معاملے پہ شروع ہوا۔ آج تک میرے خیال میں 27-28 افراد قتل ہو چکے ہیں، بے گناہ، سارے کے سارے بے گناہ افراد قتل ہیں، جس میں سے آج 3 ملک برادری کے لوگ شامل ہیں۔ اور ایک پہلے تھا اپنا تھیم گھوٹکی میں، جو 2-3 مہینے پہلے جو حملہ ہوا تھا، اس میں ایک بچی بھی قتل ہوئی تھی، اس میں ایک نوجوان تھیم بھی قتل ہوا تھا۔ پولیس سنجیدہ نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہے۔ وہ قبائلی جھگڑے خود چاہتے ہیں، لوگوں کو مروانا خود چاہتے ہیں، ان بے گناہوں کے لاشوں سے پیسے کمانا چاہتے ہیں، وڈیروں کی کمداری کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ وڈیرے، ظالم وڈیرے سردار اگر
قانون کے پکڑ میں ہوں، جیلوں میں ہوں، ان کے گلوں میں پٹے ہوں، تو اسی طرح قبائلی جھگڑے کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو رات ملن برادری کے 3 نوجوان اغوا ہوئے ہیں، طالب علم جو اغوا ہوئے ہیں، وہ جو ڈکیت کچے سے آئے تھے، غلام سنگھ چاچڑ گاؤں کے سامنے سے 50 نمبر پکٹ سے ہو کر، بند پکٹ 50 نمبر پکٹ سے ہو کر یہاں پر جہان پور میں آ کر 3 نوجوانوں کو اغوا کر کے گئے تھے۔ ابھی یہ 2 دن پہلے، یہ آندھل سدرانی کی حدود ہے جو جہاں پر 50 نمبر بند پکٹ ہے، 2 دن پہلے وہاں سے پولیس کے جوانوں کو، پکٹ سے جو مستقل پکٹ ہے وہاں سے پولیس کے جوانوں کو ہٹا دیا گیا تھا۔ سب پولیس کے جوانوں کو مختلف پکٹوں پہ تعینات کر دیا گیا تھا۔ ابھی ایس ایس پی گھوٹکی سے کون پوچھے گا اور سندھ گورنمنٹ سے کون پوچھے گا؟ جب یہ نوجوان اغوا ہونے والے تھے تو 1 دن 2 دن قبل پرسوں وہ پکٹ اس کو خالی کر دیا گیا۔ جو مین راستہ ہے ڈاکوؤں کا، غلام سنگھ چاچڑ کے گاؤں کے سامنے پڑتا ہے یہ بند پکٹ نمبر 50۔ میں پھر سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 2 دن پہلے پرسوں اس پکٹ کو خالی کر کے پکٹ کے پولیس جوانوں کو اور پکٹوں پہ تعینات کر دیا گیا تھا۔ یہ سہولت کاری نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ پولیس خود ملوث نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اپنا ہوم منسٹر سندھ بریگیڈیئر حارث نواز ہوم منسٹری کے لائق ہے؟ یہ ظالم ہوم منسٹری کے لائق ہے؟ یا یہ اپنا ایس ایس پی گھوٹکی انور کھیتران ایس ایس پی ہونے کے لائق ہے؟ ان کی اہلیت، ان کی کرپشن، ان کو تو جیلوں میں ہونا چاہیے۔ جیلوں کے بجائے ان کو ہمارا حکمران اور ہمارے افسر بنا دیے گئے ہیں، جو کہ شرم کی بات ہے۔ آسان حل ہے، قبائلی جھگڑوں کو ختم کرنے کا آسان حل ہے۔ متعلقہ برادری کے سرداران، گھوٹا سردار ہو، بھیری سردار ہو، ساونت برادری کے سرداران ہو یا سدرانی برادری کے سرداران ہو، ایک تو ان کو جیلوں میں ڈالا جائے، مقدمے درج کر کے ان کو جیلوں میں ڈالا جائے، اور دوسرا جو قتل کے کیسوں میں ملزمان ہیں، جو قاتل ہیں، ان کو گرفتار کر دیا جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ وہ آسانی سے دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں، شہروں میں پھر رہے ہیں، پولیس کو دلالی دے کر گھوم رہے ہیں، منظر پہ ہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں۔ اگر جب تک ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا تب تک یہ امن و امان ہونا ممکن نہیں۔ میری گزارش ہے تو پہلے تو چیف منسٹر اور ہوم منسٹر سندھ حارث نواز کو اور ایس ایس پی گھوٹکی انور کھیتران کو جیل میں ڈالو تاکہ امن ہو۔ قیامت کا منظر ہے، قیامت کا منظر ہے۔ مجھ سے پوچھا ہے، کسی اور سے پوچھا ہے، ساوندوں سے پوچھا ہے، سدرانیوں سے پوچھا ہے، ان کے گھروں میں 6 لاش ہیں، 4 زخمی ہیں، 3 زخمی ہیں۔ وہ ملنوں کے 3 نوجوان طالب علم اغوا کر دیے گئے ہیں۔ پولیس بھتے لینے میں پوری ہے، ایس ایس پی گھوٹکی یہاں پر منشیات کے اڈے کھلوانے میں پورا ہے، چوریاں کروانے میں پورا ہے۔ وہ خود نااہل ہوتے ہیں نا، وہ نااہلوں کو ہی تعینات کرتے ہیں۔ ملک کے مالکوں نے نااہل حکمران، ہمیں نگران حکمران ہمارے لیے تعینات کر دیے ہیں۔ انہوں نے یہ نااہل ایس پی، کرپٹ، ظالم، سماج دشمن، سندھ دشمن ایس پی انور کھیتران کو تعینات کیا ہے۔ انور کھیتران نے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کرپٹ ترین ایس ایچ او تعینات کیے ہیں۔ شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے ملک کے مالکوں، شرم کی بات ہے آپ کے لیے۔ آپ نے 3 مہینوں میں اپنی اوقات دکھا دی۔ میں ملک کے مالکوں سے گزارش کر رہا ہوں، کیسے آپ کہا کرتے تھے، مجھے کیسے کہا کرتے تھے، جب مجھ سے میٹنگ کیا کرتے تھے تو مجھے کیا کہا کرتے تھے؟ یار پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے، نون لیگ کی حکمرانی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم یہ چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے، ہماری مجبوری ہے۔ ارے ابھی تو یہ نگران حکومتیں، یہ حکمران آپ کے ہیں، یہ افسران آپ کے تعینات کیے ہوئے ہیں، پھر بدامنی کیوں ہے؟ 6 لوگوں کی لاشیں ہمیں تحفے میں کیوں دی جاتی ہیں؟ منشیات کے اڈے ہمیں کیوں تحفے میں دیے جاتے ہیں؟ بے روزگاری، بدامنی ہمیں کیوں تحفے میں دیے جاتے ہیں؟ ہمارے 3 بچے کیوں اغوا کیے جاتے ہیں؟ ملک کے مالکوں، آپ کے لیے شرم کا مقام ہے۔ ساتھیوں، یہ ظلم ہے،
گھوٹکی ڈسٹرکٹ میں آج صبح کل ایک سندرانی کو قتل کیا گیا تھا. جان محمد سندرانی قادرپور میں گھوٹکی کے علاقے قادرپور میں اس کو گولیاں مار کر بے دردی سے قتل کیا گیا. وہ بینک کا ملازم تھا. اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ بہت اچھا شخص تھا, پڑھا لکھا تھا. اس کے وٹے میں, اس کے پلاند میں, اس کے بدلے میں آج صبح میرپور ماتیلو میں یہاں گاؤں مسکان ساونت پر سندرانی مسلح افراد نے حملہ کر کے 6 افراد کو قتل کیا ہے. 6 میں سے 3 مہمان تھے. یہ 6 جو ساونت برادری کے قتل کیے گئے ہیں اس میں 3 مہمان تھے کندکوٹ کے ملک برادری کے تھے. اور رات کو دیر سے جہان پور کے قریب اپنا گاؤں دین محمد ملن میں سے 3 طالب علم اغوا کیے گئے ہیں. اپنا 15 سے زائد چوریوں اور ڈکیتیاں رپورٹ ہوئی ہیں. رات گزشتہ شب گھوٹکی ڈسٹرکٹ میں 15 سے زائد چوریاں اور ڈکیتیاں رپورٹ ہوئی ہیں. ملک کے مالکوں, جیسے چاہو ہمیں ویسا یوز کرو, ہمیں قتل کرواؤ, ہمیں اغوا کرو, کرپٹوں کی پشت پناہی کرو, ڈکیتوں کی سپورٹ کرو. کمال کی بات ہے, شرم کی بات ہے. ہو سکے تو یہ لائیو ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ملک کے مالکوں تک اور یہ ظالم جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں نگران سندھ کے حکمران ان تک, اور یہ سرداران جو ان قتل میں ملوث ہیں, جو قبائلی جھگڑوں میں ملوث ہیں, ان تک یہ میسج پہنچے اور ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرے. بڑی مہربانی.